بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تاریخ میں ایک واقعہ پڑا ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ عظیم ہو رہی تھی تو ہٹلر نے فون کیا برطانیہ کے وزیر اعظم کو۔ عین جنگ کے دوران ہٹلر کا اپنے دشمن وزیر اعظم کو فون کرنا یہ بہت ایک عجیب اور حیرت ناک واقعہ تھا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا وزیر اعظم برطانیہ کو، ہماری جنگ جاری ہے، لاؤ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، نہ تم ہمارے سکولوں پہ بمباری کرنا، نہ ہم تمہارے سکولوں پہ بمباری کریں گے، جنگ جاری رہے گی مگر سکول کھلے رہیں گے۔ یہ قومیں تھیں جن کو تعلیم کا اور علم کا احساس تھا، ان کو پتا تھا کہ تعلیم کیا ہے اور قومیں کس طرح بنتی ہیں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے کچھ ڈسکس کروں، کوئی باتیں شیئر کروں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے۔ ایک دو واقعے ہی بیان کروں گا جس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں یا باہر سے کچھ ہمارے دشمن ایسے ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ ہمارا تعلیمی نظام ہائی جیک کر لیا ہے، اور اب ان سکولوں اور مدارس سے کوئی ایسے نوجوان اٹھنے کی امید نہیں ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں ہے، وہی تبریز ہے ساقی۔ آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور کوئی پرانا واقعہ نہیں۔ میرا پوتا 4 سال کا جب ہوا تو میرے بیٹے نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ تو جس دن وہ پہلے دن گیا تو میں نے اس کے بیگ میں دیکھا کہ 2-3 موٹی کتابیں تھیں، بہت زیادہ تھیں لیکن موٹی کتابیں تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب سال ختم ہو گیا، وہ 5 سال کا ہو گیا، تو میں نے کہا تمہارے بیٹے کا رزلٹ کیا بنا؟ کہتا یہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ 3 کتابیں ہیں، اگر ان 3 کتابوں میں سے ایک صفحہ یہ بچہ پڑھ دے، ایک صفحہ، تو میں تمہیں بھی انعام دوں گا، تمہارے اسکول والوں کو بھی انعام دوں گا۔ کہ ایسا نظام تعلیم دیا گیا ہے کہ اس وقت وہ میرا پوتا 8 سال کا یا 7 سال کا۔ تو ایک دن میں اس کو چھوڑنے کے لیے گیا اسکول، تو مجھے پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، میں نے گاڑی کھڑی کی اور میں نے کہا جاؤ میں تمہیں نا اندر تک چھوڑ کے آتا ہوں، گیٹ تک۔ تو میں نے بیگ اٹھا لیا۔ آپ یقین جانیں میں نا حیران اور پریشان ہو گیا، اتنا وزنی بیگ، اور 7-8 سال عمر ہے، یعنی کہ بے مقصد پڑھائی۔ ہم بھی پڑھے ہیں، اور یہ جتنے اس وقت بیوروکریسی ہے جو ریٹائر ہونے کے قریب ہے، 60 62 63 سال کی، یہ بھی انہی اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ہماری تعلیم با مقصد تھی، لیکن اب ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت ہماری اس نوجوان نسل کو تعلیم کے نام پہ بے علم رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تاریخ پڑھائی جاتی تھی، معاشرتی علوم پڑھائی جاتی تھی، جغرافیہ پڑھایا جاتا تھا، ایتھکس پڑھائی جاتی تھی۔ آج آپ میٹرک کے لڑکے کو پوچھ لیں کہ اونی کپڑے کس شہر میں بنتے ہیں تو شاید اس کو نہ پتا ہو، سطح مرتفع پوٹوہار کا نہ پتا ہو، پاکستان کا دودھ اربا نہ پتا ہو، اس کو گندھارا تہذیب کا نہ پتا ہو، وہ ٹیکسلا کی اور منجو داڑو کی تہذیب کو نہ جانتا ہو۔ اپنے ملک کے اس کو پوچھا جائے دوامی نہریں کون سی مراد ہیں، دوامی نہریں، یہ نہیں پتا اس کو کہ دوامی نہریں کون سی مراد ہیں، لنک کینال کا کیا مطلب ہے،
یعنی کہ اس کو ہمارے ملک کے بارے میں تاریخ کا تو وہ ایک رٹی رٹائی باتیں ہیں، قائد اعظم کے 14 نکات بس، اور کچھ 2 4 چیزیں ہیں، 20 25 صفحے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ اگر یہ نظام اسی طرح چلتا رہا تو ہمارا ملک یا ہماری قوم ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ جو قومیں اپنے مرکز سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے کٹ جاتی ہیں، جو قوم، وہ قومیں زندہ نہیں رہتی، وہ قومیں زندہ نہیں رہتی۔ اب کرنا کیا ہے؟ تعلیم ہونی کیسی چاہیے؟ اساتذہ کیسے ہونے چاہیے؟ آپ ایک مجھے بتائیں، میرا بیٹا 10 سال جس اسکول میں پڑھا ہے اس میں گراؤنڈ ہی نہیں ہے، 20 یا 25 مرلے کی کوٹھی ہے، اب گھر سے نکلا گھر میں چلا گیا۔ جو تعلیم کی اب ماحول ہے، انوائرمنٹ، ایک گراؤنڈ ہو، بڑے ہال ہوں، اسکول ہو، بچے بھاگے ادھر، ان کی نشو وہ ہے ہی نہیں۔ بچوں کی نشو و نما کیا ہونی؟ آپ غور کریں ذرا، دوبارہ ہم اسی چیز کی طرف چلتے ہیں، وہ ہٹلر کا فون کرنا برطانیہ کے وزیر اعظم کو۔ ہمارا ملک برطانیہ کی نو آبادیاتی تھا، تو انگریزوں نے جن سکولوں کی بنیاد رکھی ہے وہ 1 1 مربع میں، یا 12 12 ایکڑ میں، یا 4 4 ایکڑ میں، آپ جا کے دیکھ کے وسیع گراؤنڈیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ آج سے 72 سال پہلے انہوں نے جو سکول بنائے تھے دیہاتوں میں، آپ دیکھ لیں ان کی گراؤنڈیں دیکھ لیں، ان کو پتا تھا کہ پڑھائی کہتے کسے ہیں۔ ہمیں ان بچوں کو نہ تعلیمی ماحول دے سکے ہیں، نہ اساتذہ دے سکے ہیں۔ اساتذہ کے بارے میں پھر میں آگے چل کے 1 2 پروگرام ریکارڈ کرواؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ ہمارے اساتذہ اور آج کے اساتذہ میں فرق کیا ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں کیا پڑھایا، کس طریقے سے پڑھایا، اور ہمارے اندر کیا اسپرٹ ڈالی، اور ایسی اسپرٹ تھی کہ کچھ کام کرنے کا جنون تھا، کچھ شوق تھا۔ اور مار کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھیں، مار کے بارے میں اسلام میں مار کا تصور ہے، لیکن کیوں مارا جاتا ہے بچے کو؟ کیا بچے کو اذیت، فزیکل اذیت دینا مقصد ہے؟ کیا اس کو ذلیل و رسوا کرنا مقصد ہے؟ کیا اس کی خودی کو مارنا مقصد ہے؟ کیا اس کی شخصیت کو مجروح کرنا مقصد ہے؟ یا اس کو احساس دلانا مقصد ہے؟ کاش ہمارے مدارس کے، اسکولوں کے اساتذہ کو اس کا فرق پتہ چل جائے کہ سزا کا مقصد اور مطلب کیا ہے، تو شاید آج ہماری وہ حالت نہ ہو جو آج ہمارے اسکولوں کی ہے۔ اسی موضوع کو لے کر میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں آپ سے شیئر کروں گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی، اور اس کے اگر کوئی ایسا بچہ، ایسا نوجوان سن لے، شاید وہ اس امت کے لیے کھڑا ہو جائے اور کوئی ایسا نظام وضع کرنے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ ہم دوبارہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے۔